सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। मोहतरम नाज़रीन, अभी आपने स्क्रीन पे देखा एक मूवी के ट्रेलर को कि किस तरह से कुरानी आयत का गलत मतलब बयान किया गया है। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है हम 12। उसके अंदर इस्लाम और कुरान के हवाले से ये बताया गया है कि इस्लाम ने और कुरान ने ख़वातीन की तौहीन की है। उस फिल्म का प्रोड्यूसर वीरेंद्र भगत हैं और उसका डायरेक्टर कमल चंद्र है। मेरी गुफ्तगू का जो मुखातब है, मेरा चैलेंज है, मेरा सवाल है, किसी और से नहीं है, फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से है। मैं उनको ये कहूँगा कि कुरान के हवाला देने से पहले ज़रा अपने घर में झांक के देख लिए होते, अपने गिरबान में झांक के देख लिए होते। कुरान तो ये कहता है कि औरत को उसके शौहर के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता है। क्या आपने अपने घर की कभी खबर ली है? आपके यहाँ तो ऐसा है कि अगर शौहर बच्चा पैदा ना करे तो औरत को इजाज़त है कि अपने देवर से या किसी और से बच्चा पैदा करा ले। क्या आप नेवक को नहीं जानते हैं कि नेवक किसे कहते हैं? कुरान तो ये कहता है कि एक खेती करने वाले एक खेत में खेती करे, लेकिन क्या ऐसा नहीं है आपके यहाँ कि एक खेत में 5 किसान यानी 5 आदमी खेती करे? क्या आप भूल गए हैं द्रौपदी को और 5 पंडू को? उसी तरह से इस्लाम ये इजाज़त देता है, कुरान ये इजाज़त देता है कि अगर कोई बेवा हो जाए तो उसको पूरा हक हासिल है कि दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। क्या आपने अपने घर में झांक के नहीं देखा है कि अगर औरत बेवा हो जाए तो उसको ज़िंदा चिता में लटाकर आग लगा दी जाती है? क्या आपने सती की तारीख को भुला दिया है? तो मैं इन डायरेक्टर से और इन प्रोड्यूसर्स कहूँगा कि आपने ये फिल्म तो बनाई हमारे 12, लेकिन आप ये फिल्म कब बनाएंगे कि एक खेत 5 किसान? आप ये फिल्म कब बनाएंगे कि नेवक क्या है? तो मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आयत उन्होंने गलत तरह से पेश किया है कि कुरान ने औरत को खेती बताया है, वो ये है निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अन्ना शैतुम हर्सकुम, यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तुम जिस तरह चाहो अपनी खेत में आओ। देखिए, हर कानून और हर ज़ाब्ते के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, पस मंज़र होता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं कि अगर कोई मुल्क वाले ने अपने मुल्क में ये कानून लगा दिया कि कोई शख्स के घर में अगर कोई मैयत हो जाए तो घर वाले उसे देख नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट के जो मुलाजिमीन हैं वो आएंगे, वो दफन करेंगे या चिता में आग लगाएंगे, तो आप कहेंगे कैसा गलत कानून है, ये तो जुल्म है कि घर मर जाए कोई घर वाले देख नहीं सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसा कानून लग चुका है, आप और हम उस पर अमल कर चुके हैं। क्या आपने कोरोना वायरस के दौर में देखा नहीं है? तो मतलब ये है कि किसी वजह से कोई कानून नाफिज करना पड़ता है या कोई गुफ्तगू करनी पड़ती है। तो उसी तरह से हमें ये जानना है ये जो आयत नाजिल हुई है तो क्यों हुई है, उसका पस मंज़र क्या है, औरत को खेती से मिसाल क्यों दी गई है। तो आइए ये आयत करीमा कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, उसमें जिस तरह चाहो आ सकते हो, उसकी शान नुज़ुल ये है कि अरब के यहूदी का अकीदा ये था, वो ख्याल ये करते थे कि अगर औरत के पास पुश्त की जानिब से यानी पीठ की जानिब से कोई हम बिस्तरी करे और बच्चा रुक जाए तो वो बच्चा भेंगा पैदा होगा, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। तो उसके रद्द फरमाने के लिए कुरान ने ये कहा कि नहीं, ये गलत नज़रिया है कि अगर कोई पुश्त की जानिब से बीवी से हम बस्तरी करे तो बच्चा भेंगा पैदा होगा। बच्चा भेंगा पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक तो खेती की तरह है, बीज डाली जाए वो खेती होगी। जिस तरह से हम खेत में बीज डालते हैं तो वो खेती होती है, उसी तरह से औरत के पास तुम जिस तरह से भी हम बस्तरी करो बच्चा भेंगा पैदा नहीं होगा। तो उसके अकीदे के रद्द के लिए ये आयत करीमा नाजिल हुई है और ये बताया गया है कि जो तुम्हारा अकीदा है वो गलत है। अब मैं आगे बताना चाहता हूँ कि कुरान ने औरत को खेती कह के औरत के मकाम को बुलंद कर दिया है। ये हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं ना, और ये जो हमारे जो है ये डायरेक्टर साहब हैं, ये खेती के मतलब को समझा ही नहीं। अरे खेती का मतलब ये है कि खेती है तो दुनिया है, खेती नहीं तो दुनिया नहीं। आज जो आप खा रहे हो, दाल है, रोटी है, चावल है, सब्जी है, ये फ्रूट है, कहाँ से है? ये खेती से ही तो है। तो मतलब ये है कि खेती नहीं तो दुनिया नहीं, खेती खत्म तो दुनिया खत्म। ऐसे ही औरत को कुरान ने खेती कहा, अगर औरत है तो दुनिया है, अगर औरत नहीं तो दुनिया खत्म। आज देखिए, आज हमारे पास इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जज हैं, लेक्चरार हैं, अरे वजीर आला हैं, वजीर आज़म हैं,
یہ تو اسی عورت کے کھیت سے پیدا ہیں، یا اگر عورت نہ ہوتی تو یہ کہاں سے پیدا ہوتے؟ ارے اور کو تو جانے دیجئے، میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، یہ بھی اسی کھیتی کے دو پھل ہیں، یہ بھول رہے ہیں کہ ہم تو اسی کھیتی کے وہ پھل ہیں۔ اور اسی لیے قرآن نے عورت کو کھیتی کہا کہ اگر عورت ہے تو دنیا ہے، عورت نہیں ہے تو دنیا نہیں ہے، عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ جنت عورت کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن نے عورت کو کھیتی کہہ کے بتا دیا کہ عورت کی تعظیم کرو، جب تک عورت دنیا میں ہے انسانی نسل چلتی رہے گی، عورت نہیں تو انسانی نسل نہیں۔ عورت اگر حمل کی حالت میں بھی ہو اور شوہر اسے اپنے پاس بلائے تو عورت کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر حالت حمل میں عورت کو اس کا شوہر بلائے تو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیث کا مطالعہ کیجئے، اسلامک لاء کا مطالعہ کیجئے، کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ اگر حالت حمل میں شوہر بیوی کو بلائے تو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل اگر انہیں تکلیف ہو، انہیں پریشانی ہو تو نہ کہنے کی اجازت ہے۔ یہی نہیں بلکہ شوہر پہ حکم یہ ہے کہ تم اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو۔ دیکھیے اسلام کی مشہور اسلامک لاء کی کتاب یہ رد المحتار ہے، اس کے اندر یہ عبارت دیکھیے کہ لا یحل لہ وطئھا بما یعدی الی اضرارھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر بیوی کو تکلیف یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ دیکھیں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی دقت ہو تو شوہر ہی کو اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے پاس جا سکتے ہو۔ بیوی کی انکار کرنے کی دور کی بات ہے، تو یہ الزام لگانا کہ انکار نہیں کر سکتے، بالکل تکلیف ہو تو انکار کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو حمل کی جو مدت ہے یہ 9 مہینے کی ہے، 1-2 دن کی نہیں ہے۔ تو یہ میاں بھی سمجھے کہ کب تکلیف ہے، کب تکلیف نہیں ہے، کب پریشانی ہے، کب پریشانی نہیں ہے، دونوں مل کر اس کو حل کرے اور جیسا وہ بہتر سمجھے، ان کی مرضی پہ منحصر ہے، شوہر کی اور بیوی کے اوپر، تیسرے کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے سراسر غلط ہے۔ اگر عورت کو تکلیف ہے تو انکار کر سکتی ہے اور انکار کرنے کی گنجائش ہے۔ عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ خدا رب العزت کی طرف سے اس دنیا کا سب سے بڑا تحفہ مرد ہے۔ اس فلم میں ایک ڈائلاگ ہے، عورت صرف اور صرف شوہر کے فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ رب العزت کی طرف سے عورت کے لیے مرد سب سے بڑا تحفہ ہے۔ میں فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم نے قرآن سے یا حدیث سے یا اسلامک بک سے یہ ثابت کر دیا اور کی پیدائش شوہر کی خدمت کے لیے ہے، اس کے فرما برداری کے لیے ہے، تو آپ جو سزا مجھے دیں مجھے قبول ہے۔ اور اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو کیا آپ فلم کو بین کریں گے؟ کیا کہ فلم کو ریلیز کرنا آپ بند کر دیں گے؟ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی انسان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ عورت کے لیے سب سے بڑا تحفہ مرد ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، جبکہ معاملہ اس کا الٹا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر و متاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ، یعنی دنیا کا بہترین تحفہ مرد کے لیے عورت ہے۔ تو حدیث اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مرد کے لیے بہترین تحفہ عورت ہے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کے لیے بہترین تحفہ مرد ہے۔ معاملہ کو بالکل الٹا کر دیا گیا، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا بہترین تحفہ عورت ہے، تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ شوہر مجاز خدا اور مجاز خدا کے خلاف جانا کفر ہے، کفر کی سزا ہے موت۔ شوہر مجازی خدا ہے اور مجازی خدا کے خلاف جانا کفر ہے، اور کفر کی سزا موت ہے۔ سراسر جھوٹ ہے، تینوں باتیں جھوٹ ہے۔ اور شوہر مجازی خدا یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ میں نے اتنی کتابیں مطالعہ کی، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، اسلامک لاء پڑھا، کہ یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ شوہر مجازی خدا ہے۔ اسلام کے اندر نہ مجازی خدا ہوتا ہے، نہ 3-4 خدا ہے۔ اسلام کے اندر خدا ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ قرآن مقدس میں ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو شوہر مجازی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اس ڈائلیگ کے اندر تینوں باتیں جھوٹ ہیں. شوہر مجازی خدا نہیں, اور شوہر کا انکار کرنا, ان کے خلاف جانا کفر نہیں, اور کفر کی سزا موت نہیں. اب آئیے کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ اسلامی ممالک میں جو ہے کتنے کافر تھے, لیکن کسی کو قتل نہیں کیا گیا, اور نہ ہی ایسی سزا ہے. اسلام کے اندر قتل کی سزا صرف دو ہی ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے تو اس کی سزا قتل ہے, یا پھر اگر کوئی شادی شدہ زناکار ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کے بدلے میں جو ہے قتل کیا جائے. یہاں تک کہ ماں باپ کتنے عظیم الشان, ان کی فرما برداری کا حکم ہے, لیکن اگر کوئی ماں باپ کے حکم نہ مانے, ان کے خلاف جائے, تو انہیں بھی قتل نہیں کیا جائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شوہر کے خلاف جائے تو اسے قتل کیا جائے؟ تو تینوں باتیں جھوٹ ہے. نہ شوہر مجازی خدا ہے, تو خدا کے علاوہ کوئی خدا ہو نہیں سکتا, اور نہ شوہر کے فرما برداری کفر ہے, یہ بھی غلط ہے, اور نہ ہی کفر کی سزا موت ہے, یہ بھی غلط ہے. سراسر جھوٹی باتیں ہیں, اور ڈائریکٹر پروڈیوسر کو چاہیے کہ ایسی جھوٹی باتیں نہ کہے جو نہ اسلام میں ہے نہ اسلامی کتابوں میں ہے. عورتیں شلوار کے ناڑے کی طرح ہونے چاہیے, جب تک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی. فلم کے اندر ایک ڈائلاگ یہ ہے کہ عورت کو شلوار کے ناڑے کی طرح رہنا چاہیے, جب تک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی. اتنی غلط بات ہے. اسلام کے اوپر یہ الزام ہے کہ عورت کو ناڑے کی طرح رہنی چاہیے, یعنی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام نے عورت کی توہین کی ہے, ان کی انسلٹ کی ہے. جبکہ یہ ہے کہ عورت جو ہے شلوار کے نعرے کی طرح نہیں ہے, بلکہ عورت شلوار بھی ہے اور شلوار کا نعرہ بھی ہے, اور مرد شلوار بھی ہے اور شلوار کا نعرہ بھی ہے. آئیے اس کا ثبوت میں قرآن سے آپ کو دیتا ہوں. قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یعنی بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. جب ایک دوسرے کا لباس ہو گیا تو نعرہ اور شلوار کہاں رہا؟ جو شلوار بھی ہوگا وہ نعرہ بھی ہوگا, جو نعرہ ہوگا وہ شلوار ہوگا. یعنی جو مقام عورت کا ہے وہی مقام مرد کا ہے, جو مقام مرد کا ہے وہی مقام عورت کا ہے. کہ قرآن نے کہہ دیا کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے, شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. لہذا یہ کہنا کہ عورت شلوار کے نعرے کی طرح ہے بالکل غلط ہے. اگر عورت شلوار کے نعرے کی طرح ہے تو مرد بھی شلوار کے نعرے کی طرح ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن نے صحیح کہا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق برابر ہیں, ایک دوسرے کے لباس ہیں.